بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنگو سے مفتی طاہر محمود صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص سلے ہوئے کپڑوں میں میدان عرفات پہنچا، وہاں پر اس نے حج کی نیت کر لی، وقوف عرفہ وغیرہ سب کیا، لیکن آخر تک سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس کے حج کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، احرام جو ہے نا، احرام یہ تو صرف ارادے کا نام ہے. کوئی شخص نیت کر لے تو احرام اس کا ہو گیا. البتہ سلے ہوئے کپڑے نہ ہو، یہ اس کے لیے شرط ہے. تو جب اس نے احرام کی نیت کر لی تو احرام تو اس کا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے وقوف عرفہ بھی کر لیا اور جو ہے نا وہ طواف زیارت بھی کیا وغیرہ ذالک، لیکن سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے تھے، لیکن بہرحال اس نے ایسا کیا. تو اب جو اصل احرام تھا وہ تو پایا گیا، لیکن سلے ہوئے کپڑوں میں اس نے سب کچھ کیا، تو حج تو اس کا ادا ہو جائے گا. حج تو اس کا ادا ہو گیا، البتہ اس کی وجہ سے اس پر دم واجب ہو، اس لیے کہ اس نے جو ہے نا اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں 12 گھنٹوں سے زیادہ اس نے پہن لیے. ظاہر ہے کہ کچھ دن جو ہے نا اس نے پہنے ہوئے تھے، تو اب وہ اس کو دم دینا پڑے گا. اور ایک دم، یہ ان تمام افعال کی وجہ سے ایک دم جو ہے اس پر آئے گا اور وہ حدود حرم میں ہی اس کو دینا پڑے گا. باقی جو ہے نا اس کا حج جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ خاتون کا نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا. کیا جب اس لڑکی کے والد کا انتقال ہوگا تو کیا اس لڑکی کا حصہ وراثت میں نکالا جائے گا، یعنی اس کی خاوند کو حصہ اس کی وراثت میں ملے گا کہ نہیں؟ دیکھیے گا، جب کسی کا انتقال ہو جائے اپنے مورث کی زندگی میں، یا بالفاظ دیگر والد کی زندگی میں اولاد کا انتقال ہو جائے، تو اس کا جو وراثت میں حصہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملتا. جب اس لڑکی کا انتقال ہو گیا تو جب اس لڑکی کے والد کا انتقال ہوگا تو اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں نکالا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کا حصہ نہیں نکالا جائے گا تو اس کے خاوند کو بھی حصہ نہیں ملے گا. البتہ اگر اس کی ملکیت میں کچھ تھا انتقال کے وقت، چاندی، سونا، زیورات، نقدی، مالی تجارت، جانور، فرنیچر، فریج یا کچھ اور، تو وہ اس کے خاوند کو ملے گا، اس میں سے اس کے خاوند کو حصہ ملے گا، اس لیے کہ نکاح ہو چکا تھا اور چونکہ اولاد بھی نہیں ہوئی تھی تو اس لیے جو ہے وہ خاوند کو آدھا حصہ جو ہے وہ اس کے اپنے بیوی کی وراثت میں سے وہ دیا جائے گا. اپنے اس آدھے حصے کا جو ہے وہ حقدار ہوگا، جو کچھ بھی اس کی ملکیت میں تھا وہ سب کا آدھا جو اسے دیا جائے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.